أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن رحمة الله قريب من المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست موقع سے بابا جنبت میں پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی وسلم اللہ رب کریم رب حساب و شمار فضل و احسان کہ اس رب خدا نے ہمیں ایک بار پھر جمعہ المبارک کی بابرکت گھڑیاں، رحمت والی گھڑیاں، فضیلت والی گھڑیاں عطا فرمائیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، سننے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا ہے اس رب العزت سے کہ وہ اس دن کو ہم سب کی نجات کا، ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کے دور کرنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آمین وسلم۔ حضرات جی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان نعمتوں کا ذکر کیا، ان چیزوں کا ذکر کیا جو صبح و شام خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو وہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ اس میں غذا ہے، پانی ہے، لباس ہے، اولاد ہے، صحت مند زندگی ہے، انواع و اقسام کی بے شمار چیزیں ہیں، آب و ہوا ہے، زمین کے اوپر اس کا رہنا ہے، ماحول کا سازگار بننا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ کوئی انسان جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ اس کا انکار کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو مشروط فرمایا اپنی ذات کے اقرار کے ساتھ، اپنی ذات پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ، اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں، آپ دنیا اسلام کی پہلی مسجد اس کو تعمیر فرما رہے ہیں جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور قباء کے اندر نہ تو مسلمانوں کی کوئی بہت بڑی تعداد ساتھ ہے، نہ وہاں کوئی ایسا ماحول ہے کہ ایک جمع غفیر آپ کی حمایت میں کھڑا ہو، لیکن اللہ کے حکم سے جب اللہ کی رضا سے آپ اس گھر کو تعمیر فرما رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ یہ گھر اس لیے تعمیر کر رہے ہیں کہ تو اپنی رحمت کا شامل ہاتھ کر۔ ابھی مدینہ طیبہ کے حدود میں داخل نہیں ہوئے، آج تو قباء بالکل مسجد نبی سے 5-7 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن اس زمانے میں یہ فاصلہ کٹھن تھا، مشکل تھا، اس طرح سڑکیں نہیں تھی، اتنے کشادہ راستے نہیں تھے۔ تو ابھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے کہ آپ نے مسجد قباء وہاں تعمیر کا ارادہ فرمایا اور گارے سے، پتھر کے ساتھ، چونے کے ساتھ اس کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اور وہ سادہ سی مسجد، اس کی فضیلت یہ ہے کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت نفل ادا
صفا مروا کے چکروں میں حلق کروانے میں اس کا ثواب ہے. یہاں نہ آپ احرام میں ہیں، نہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، نہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، نہ آپ رکن یمانی سے حجر اسود پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، نہ رکن یہاں حجر اسود سے لے کر آپ چاروں طرف چکر کاٹتے ہوئے کوئی تسبیح بیان کر رہے ہیں، نہ آپ مقام ابراہیم پر نفل ادا کر رہے ہیں، نہ آپ صفا و مروا پہ دوڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف 2 رکعت نفل پڑھے تو ایک عمرے کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے. اور اللہ خود فرمایا قرآن کریم میں کہ اس مسجد کی بنیاد میرے محبوب نے تقوی پر رکھی ہے، پرہیزگاری پر رکھی ہے. اس کا مقصد صرف اللہ کی توحید تھا اور رسالت کا وہ اعلان تھا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور جیسے یہ قباء مسجد بنی، چوک در چوک مدینہ طیبہ سے لوگ آنا شروع ہوئے اور مدینہ طیبہ کے جوار اور قرب سے لوگ اس طرح کھینچے آتے کہ ان میں کفار بھی ہیں، مشرکین مدینہ بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے عیسائی راہب بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے بگڑے ہوئے رئیس زادے بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، قرض دار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی اس تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کے صدقے ایمان کو اپنے سینوں میں منتقل فرمایا. اور ابھی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام کے بعد مدینہ طیبہ داخل ہو گئے تو مدینہ طیبہ کی پوری فضا بدل چکی. لوگ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کر رہے ہیں، مشرکین آ رہے ہیں، کفار آ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کا نور حاصل کر کے کلمہ حق پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ دلیل ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ لوگوں شک نہ کرنا، بے شک اللہ کی رحمت و محسنین کے پاس ہے. یہ محسنین بندے، یہ اللہ کے پاکیزہ بندے جن کے اندر فطرت میں ایسا احسان شامل ہے کہ جو صبح سے شام تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، راتوں کو جاگ کر دعا کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، اپنے رکوع و سجود میں، اپنے قیام میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے صرف اس کی رحمت کے طلبگار ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں منبع رحمت بنا دیتا، اللہ تعالیٰ انہیں منبع رحمت بنا دیتا، وسیلہ رحمت بنا دیتا. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی آپ عراق کے علاقے میں تبلیغ دین کے ارادے سے گئے. جب عراق میں داخل ہوتے تو عراق کے اندر پتہ چلا کہ یہاں کرب و جوار میں ایک بزرگ ہے، اس کی بڑی کرامت موجود ہے. صبح سے شام تک ایک مٹی کی بہت بڑی دیگ چڑھتی تھا، اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے، لیکن صبح شام جتنے لوگ آتے ہیں اسے کھانا نکلتا ہے، کھانا کھاتے ہیں. آپ کا ارادہ ہوا کہ اس بزرگ کی زیارت کریں، دیکھا جائے کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں، ان کی کرامت کیا ہے. گئے تو دیکھا کھلانے لگی ہے، لوگ برتن اٹھا کے اس دیگ کے پاس کھڑے ہیں، ڈالا کچھ نہیں جا رہا، صرف نکالا جا رہا ہے. صبح سے شام لوگ کھانا کھا رہے ہیں. جب آپ بالکل دیگ کے قریب چلے گئے، اس بزرگ پر نگاہ پڑی تو حضرت پیرانے کی سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے ان ولیوں میں سے ہیں جو اولیاء کے امام، جو اولیاء کے امام. جیسے اس بزرگ پر نگاہ پڑی، آپ نے اس کا سارا فیض سلب کر لیا، اس کے ہاتھ ثابت ہو گئے، وہ رونا شروع ہو گیا، دم بخود ہو گیا، جان گیا کہ آج میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ روحانی طاقت اور فیوزات رکھتی ہے. تو آپ نے زور سے موٹی لٹ اس دیگ پر ماری، اسے چکنا چور کر دیا، اس میں جو سالن تھا بہہ گیا.
اس نے کہا حضرت مجھ میں جرت نہیں، مجھ میں جرت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سن، میں نے اس دیگ کو اس لیے توڑا کہ تم نے اللہ کے ساتھ بندوں کا تعلق توڑ رکھا، تم نے مخلوق کا تعلق خالق سے توڑ رکھا۔ لوگ تمہیں خدا سمجھ رہے ہیں، لوگ تمہیں اللہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو تیرے پاس آتا اس کو اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی راہ کافی۔ فرمایا ان کو دیر سے ہٹا، ان کا تعلق اللہ سے ملا، کیونکہ جب یہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے اللہ ان کو اپنے خزانوں میں سے وہ خزانہ عطا فرمائے گا جس کے سامنے اس دیگ کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ شخص، وہ بابا کی رونا شروع ہو گئے، وہ اللہ کا ولی تھا، صاحب کرامت کا رونا شروع ہو گئے۔ فرمایا حضرت میں سمجھ گیا، میں جان گیا کہ آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تیرا وجود اس بستی میں اس لیے قائم نہیں کیا گیا کہ تو اپنی کرامات سے لوگوں کو مجبور کر، اپنی کرامات سے لوگوں کو ڈرا یا طائب کر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرا وجود اس لیے اس بستی میں پیدا کیا تو اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کا تعلق ملانا شروع کر۔ تو حضرات ذی وقار، اللہ والوں نے ہمیشہ بندوں کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھولے، اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھایا ہے۔ نماز، روزے، عبادت کی تلقین، سنت پر چلنے کی تلقین، نوافل کی کثرت کی تلقین، صدقات و خیرات کی تلقین، اور اپنے مزاج، اپنے نفس کے خلاف چلنے کی تلقین، یہ ہمیشہ اللہ والوں کی گفتگو کا، ان کے کلام کا، ان کی تحریر اور تقریر کا منبع ہوا کرتا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ جب مسجد نبی تعمیر ہو رہی ہے تو پتھروں اور گارے کے ساتھ اس کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ اس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ اونچا کھڑا کرتا تو اس کی چھت کو لگا دیتا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، اس کی دیواریں کچی، اس کے اندر پتھر کا استعمال، اس کی چھتیں کھجور کے پتے، اس کے ستون کھجور کے درخت، لیکن میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام یہاں 13 سال میں قائم کیا، پوری دنیا اس مسجد نبی کے تابع ہونا شروع ہو گئی۔ بڑی بڑی ریاستوں کے ستون ہلنے شروع ہو گئے۔ جو کردار، جو اخلاق، جو تربیت میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائی، اس کا ایک نمونہ یہ تھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو آپ کا دبدبہ اور روب اور عالم پوری دنیا پر یہ ہے کہ آپ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے وفود کو، لشکروں کو روانہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے، ہر جگہ کامیابیاں مل رہی ہیں، بڑے بڑے فتنوں کی سرکوبی ہو رہی ہے، جس میں سب سے بڑا فتنہ مسلمہ کذاب کا تھا، جس کو قتل کیا گیا، جھوٹے نبی کا دعویٰ اس نے کیا۔ پھر ایک اور جھوٹی عورت، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھی، اس کو قتل کیا۔ پھر جنگ یمامہ میں 1200 حفاظ، یہ سب سے بڑی مسلمانوں کا نقصان تھا جو جنگ یمامہ میں ہوا، جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی، اور پھر اس کے بعد منکرین زکات کے ساتھ لڑی گئی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے امیر المومنین، ایسا نہ ہو کہ ابھی حال ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، اگر ایسا ہوا کہ ہم نے منکرین زکات کے خلاف تلوار اٹھائی تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کلمہ تو ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد میں بھی ساتھ ہیں، صرف زکات نہیں دے رہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، میں حیران ہو گیا کہ یہ بات عمر کر رہا ہے یا نیا نیا مسلمان کر رہا۔ حضرت عمر رونا شروع ہو گئے،
1200 حفاظ ان کی ایک دن میں شہادت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ جنگ لڑی، جیتی، منکرین زکات کو قتل کیا، جو بچ گئے انہیں طائب کیا، دوبارہ آپ نے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، کلمہ پڑھایا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے اس عظیم ترین فتنے کا خاتمہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی رحمت ساتھ لے کر نکلے تھے، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا تو آپ کے جسم عطر پر کم از کم لباس پر 40 سے زیادہ ٹاکیاں پہ بند لگے، اور روئے زمین پر اتنی بڑی حکومت ہے کہ تقریباً 400 یا پونے 400 مربع میل، 400 میل کتنا بنتا ہے؟ جتنا یہاں سے آپ اسلام آباد لگا لیں، اتنا بڑا علاقہ، دائیں بائیں شرق غرب، یہ اتنا بڑا علاقہ 400 مربع میل روزانہ حضرت عمر فاروق کی سلطنت میں داخل ہوتا، اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی فتوحات حضرت سیدنا ابوبکر کے بعد حضرت عمر اسلامی حکومت میں شامل فرما رہے ہیں، اور جسم پر کپڑوں پر پیمان لگے اور بیواؤں کا آٹا بھی اٹھا رہے ہیں، یتیموں کے لیے پانی بھی بھر رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں جاگ کر پہرا بھی دے رہے ہیں، جہاد بھی فرما رہے ہیں، اور انتظامی امور کو اس طرح چلا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ایران پر قائم ہو چکی ہے، آپ کی حکومت یورپ کے قریب پہنچ چکی ہے، افریقہ میں اسلام داخل ہو چکا ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، جاوا، سماٹرا، یہ برما تک اسلام پہنچ چکا ہے، ہندوستان میں اسلام داخل ہو رہا ہے، یہ سارے علاقے یہاں اسلام پہنچ رہا ہے، اور قربان جائیں حالت یہ ہے کہ جب آپ فلسطین میں جروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، یہودیوں کا مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا ہے، حضرت ابو بن عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو اس لشکر کے کمانڈر ہیں، خط بھیج کر بلا رہے کہ اے عمر فاروق آئیے، کیونکہ ہم نے کفار کو، یہود کو گھیر لیا، اب وہ شہر کے دروازے نہیں کھول رہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم خون ریزی کریں، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس، یہاں مسجد اقصیٰ ہے، یہاں مقدس ترین مقامات ہیں، قبور انبیاء ہیں، ہم نہیں چاہتے ہم انہیں اپنے گھوڑوں سے رونڈے، اور یہ لوگ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، معاہدہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر عمر کے آنے سے، میرے آنے سے معاہدہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو۔ اور آپ چشم زدن میں تیار ہوئے، نہ بڑا لمبا چوڑا سامان، چند کپڑے، 2 یا 3 جوڑے، اور ایک ہی گھوڑا جو آپ کا غلام لے کر پہنچا ہے، اسی پر واپس جا رہے ہیں۔ فرمایا اس کی 3 باریاں لگاؤ، اس کی 3 باریاں لگاؤ، ایک باری جس میں غلام بیٹھے گا، دوسری باری پر یہ گھوڑا پیدل چلے گا، اس کو بھی خالی چھوڑا جائے گا، پھر دوسری باری، تیسری باری پر اس پر عمر فاروق بیٹھے گے، اور پھر یہ خالی چلے گا، پھر تم بیٹھو۔ اس طرح 3 اس پر باریاں قائم کی گئی، اور اللہ کا کرنا عجیب، جب آپ جروشلم میں داخل ہو رہے ہیں، آپ فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں، اور بالکل بیت المقدس کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت باری غلام کیا، اس وقت باری غلام کیا گیا، غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ تو حضرت ابو بن عبیدہ جراح نے عرض کی اے امیر المومنین، آپ اس کو گھوڑے سے اتارے خود بیٹھ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو یہاں پہ دبدبہ روب قائم ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ بیکار چلا جائے، اور لوگ ہمیں عام سی حکومت سمجھے، عام سے لوگ سمجھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے ابو بن عبیدہ، خدا کی عزت کی قسم اگر یہ بات کوئی اور کہتا، کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے چھوڑتا نہیں، چونکہ لشکر کا امیر ہے، تجھے پتا نہیں ہم وعدے کے پابند ہیں، ہم نے رسول پاک کا کلمہ پڑھا، فرمایا میرا اس سے معاہدہ تھا کہ ہم 3 باریاں چلیں گے، اور باری غلام کی ہے۔ تو جیسے ہی غلام داخل ہو رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق ہوئے زمین پر، یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا،
کہ مالک وقت کا حاکم امیر المومنین، مسلمانوں کا سپریم کمانڈر، دنیا کی سب سے بڑی ریاست کا مالک خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا ہے۔ اور جیسے ہی یہودیوں کے بڑے راہب نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا یہ جو اوپر بیٹھنے کی عمر ہے؟ لوگ خاموش رہے، بولا کوئی نہیں بولا۔ فرمایا ہماری کتابوں میں تو لکھا تھا، ہم نے زبور اور توریت میں پڑھا تھا، ہماری یہ کتابوں میں لکھا تھا کہ جس دن یہاں محمد عربی کا غلام داخل ہوگا اس کے گھوڑے پر اس کا غلام ہوگا، وہ اس کی لگام پکڑ کر اس مسجد میں داخل ہوگا۔ تو لوگوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کے نعرے لگائے، فرمایا یقیناً ایسا ہی ہے کہ عمر فاروق زمین پر پیدل چل رہے تھے، تو جیسے کہ ہوا تو یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں میں چابیاں پیش کی اور وہ عظیم معاہدہ ہوا جس میں آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی اس عبادت گاہ میں ایک مخصوص حصے میں عبادت کرو، لیکن یہاں پر حکومت ہماری رہے، حکومت ہماری رہے، جھنڈا مسلمانوں کا لہرائے، تم ہمارے پاس زمین کے طور پر خراج دو گے، ٹیکس دو گے۔ اور جیسے یہ عظیم حکومت قائم ہو رہی ہے تو ایسی حکومت قائم کی گئی کہ وہاں کے یہودیوں نے بھی کثرت کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا، کثرت کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ خانہ کعبہ کی حکومت بیت المقدس پر بھی قائم ہو گئی۔ پھر یہی حکومت آگے دور دراز مصر اور مصر سے آگے پورے افریقہ میں جا رہی ہے، اور آج افریقہ کے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں اسلام حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں داخل ہوا، اور آج بھی لوگ کلمہ گو ہیں جو صحراؤں میں، جنگلوں میں، شدید گرمی کے ماحول میں بھی اللہ اس کے رسول کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرات ذیوقار یہ کیوں ہو رہا، یہ کس وجہ سے ہو رہا؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کو شامل حال فرمایا۔ ان کے وجود منبع رحمت ہے، ان کے وجود ذریعہ ہدایت ہے، اور ان کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مقصد کی زندگی تھی، مقصدیت کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ اور آج اگر ان چیزوں کا ہم موازنہ اپنے اس دور کے ساتھ کریں تو ہمیں ایک خواب اور خیال نظر آتا، تاریخ کی بات نظر آتی ہے، لیکن یہ تاریخ کی محض بات نہیں، یہ اتنی زندہ حقیقت ہے، یہ اتنی زندہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کوئی جتنی مرضی روگردانی کرنا چاہے، جتنا مرضی آنکھ چھڑانا چاہے، وہ آنکھ نہیں چھڑا سکتا۔ جب تتاری مسلمانوں کے اوپر عراق میں ٹوٹے، بغداد اور بصرہ کی گلیوں میں اتنا خون بہہ رہا تھا، اتنا خون بہہ رہا تھا، مسلمانوں کا اتنا قتل عام تتاریوں نے کیا کہ پوری پوری گلیوں میں تتاریوں کے، چنگیزیوں کے گھوڑوں کی جو گھٹنے تھے وہاں پر خون بہہ رہا تھا، ان کے پیر خون سے تار ہو چکے تھے۔ اس حالت میں ہلاکو خان، چنگیز خان، اس کی بیویوں میں سے ایک عورت نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو ان کی لشکر نے گرفتار کیا، ان کے سامنے پیش کیا۔ تو وہ لڑکی بھی بہت بڑی پڑھی لکھی عالمہ تھی، اپنے دین کو، اپنے فلسفے کو بہت جانتی تھی۔ فرمایا بابا جی کیا تمہارے قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی قوم کے اوپر کسی کو غالب کرتا ہوں تو وہ بہتر جان کر کرتا ہے، تو کیا ہم تم سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں بدتر قرار دیا، ہمیں بہتر قرار دیا، آج ہم تم پہ غالب آ گئے، حالانکہ ہم کافر ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو بابا جی نے فرمایا نہیں، یہ آیت تمہارے لیے نہیں اتری۔ فرمایا پھر تم اس مثال پر کیا کہو گے؟ تم اس مثال پر ہمیں کیا جواب دو گے کہ اللہ نے ہمیں حکومت دے دی؟ بغداد اور بصرہ کی لائبریریوں کو آج ہم نے آگ لگا دی، علماء کو قتل کر دیا، بڑے بڑے یہاں طاقتور آج ہمارے غلام ہیں، بیڑیوں میں کھڑے۔ فرمایا نہیں۔ کہا کیا تم نے کبھی کسی بکریوں کا ریوڑ دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ جب تک بکریاں اپنے چرواہے کے ساتھ چلتی ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی بکریاں باہر نکلتی ہیں، اپنے ریوڑ کو چھوڑتی ہیں، تو فرمایا پھر چرواہے کا
یہ چرواہے کا کتا ان کے پیچھے لگاتا تھا کہ گھیر کے واپس ریوڑ میں لایا جائے، بکریاں کہیں کسی جگہ گمراہ نہ ہو جائیں، کسی جانور کا شکار نہ ہو جائیں۔ کہا ایسا ہی ہوتا ہے؟ کہا ہاں بابا جی ایسا ہی ہوتا۔ فرمایا پاسندی اللہ کی بکریوں میں سے بکریاں، اور اللہ ہمارا نگہبان تھا، ہم نے اللہ کی چراگاہ کو چھوڑا، ہم نے اللہ کے لشکر کو چھوڑا، تو اللہ نے ہم پر کتوں کی صورت میں تمہیں مسلط کر دیا، تم ہمیں پھر گھیر کر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کروانے کا ذریعہ بن کے۔ وہ لڑکی رونا شروع ہو۔ فرمایا ایسی مثال صرف ایک دین پر چلنے والا وہی بندہ دے سکتا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا، جس کے دل میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہو، جس کے دل کو اللہ نے روشن رکھا۔ تو حضرات ذی وقار آج جتنی بھی وبائیں ہیں، جتنی بھی آفات ہیں، جتنی بھی مسلمانوں کی حالت نگفتہ بے روبہ زوال ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کتوں کو ہم پر مسلط کر دیا، وہ مرضوں کی صورت میں، وہ کفر کی صورت میں، وہ مسائل دنیا کی صورت میں، وہ معاشی تنگیوں کی صورت میں، وہ نااتفاقیوں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان چیزوں کو ہم پر اس لیے مسلط کیا کہ جس طرح یہ مثال دی گئی کہ جب بکری ریوڑ کو چھوڑتی ہے، اپنی چراگاہ سے باہر نکلتی ہے، تو کتوں کے ذریعے پکڑ کر واپس لایا جاتا ہے۔ جنگلی کتا، نگرانی کرنے والا کتا اس کو گھیر کے لاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ان کتوں کو ہم پر مسلط کیا کہ ابھی بھی ہم ہدایت کی طرف لوٹ آئے، ابھی بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، واپس اپنے لشکر میں آ جائیں۔ اور ہماری حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی، ہمارا منشور تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان حالات میں آپس میں جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، آج بھی راہ عمل طے کر رہے ہوتے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج بھی مسلمانوں کی راگنیاں الگ الگ سنائی دے رہی ہیں، آج بھی مسلمانوں کے اندر کوئی اتفاق اور اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ وقت اور مزید باقی ہے کہ ہم پر یہ آفات مزید ٹوٹیں گی، مزید ہم پر یہ مصیبتیں مسلط کی جائیں گی، جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہ بنیں گے، جب تک ہم اللہ کی طرف راغب ہونے والے نہ بنیں گے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب مسلمانوں کی تعداد کثیر ہوگی، لیکن ان کی نا اتفاقی کی وجہ سے کافر ان پر مسلط ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کثیر بھی ہوں گے، کیا مال دولت کی کمی ہوگی؟ فرمایا نہیں، مال و دولت تو سکے چاندی زمین پر پڑے ملے، اتنی دولت ہوگی، لباس بڑے تفاخر کے پہنیں گے، کھانے بڑے غذائیں اچھی کھائیں گے، بیویاں بچے بہت ہوں گے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے دلوں میں واہن کا مرض پیدا کیا جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ واہن کیا ہے؟ فرمایا مال دنیا کی تمام اور آخرت سے بیزاری، آخرت کی بات، مشقت کی بات، نفس کی اصلاح کی بات بری لگنا شروع ہو جائے گی، مشقت کی بات سے بندہ دوڑے گا، اور جہاد سے لوگ منہ موڑنا شروع کر دیں گے، اور کفر ہم پر اقلیت ہونے کے باوجود بھی ہم پر حکومت کرنا شروع کر دے گا۔ اور آج ایسے ہی ہے، مسلمان کوئی معمولی تعداد میں دنیا میں نہیں ہے، بڑی کثیر تعداد میں، لیکن اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر نسلی سطح پر دیکھے جائے تو مسلمان عرب و عجم میں تقسیم ہے، کالے گورے میں تقسیم ہے۔ آج بھی جو عرب ہیں انہیں اپنے عربی ہونے پہ فخر ہے، وہ اس زوم سے باز نہیں آ رہا، وہ اپنی عرب لیگ میں صرف اسے شامل کرتے ہیں جو عربی ہو، جو عرب النسل ہو۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے عربی حکمران کا یہ فرمان جاری ہوا کہ یہود بھی عربی ہیں، وہ بھی عرب النسل ہے، تو ہم ان سے معاہدہ کر لیں گے، ہمیں معاہدہ کرنے میں ان سے کوئی یاد نہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی حالت ہے۔ اور دوسری طرف دوسرا گروہ عجم کا گروہ ہے، جس میں ہم بھی ہیں، کالے لوگ ہیں، جس میں ایشیائی ہیں، رومی ہیں، گورے بھی ہیں۔ یہ لوگ یہ اپنے زوم سے باہر آنے پہ تیار نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑی تعداد میں جان کر کے ہم تعداد میں زیادہ ہیں،
کسی سے نیچے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے جیسے پچھلے جمعہ عرض کی کہ ہم شیعہ سنی کے نام پر توڑے ہوئے، اور ایسے ایسے نظریات آج سوشل میڈیا اور علمی دلائل کے ذریعے مسلمانوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں جن کا دور دور سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا، جو محض علمی معاملات تھے، جو علمی گفتگو تھی، علماء کی تھی، علماء کے کرنے کے کام تھے، وہ عوام الناس میں لا کر، لوگوں کے اندر لا کر ان کے اندر گمراہی اور ان کے اندر تعصبات کو، ان کے اندر فروعات کو، ان کے اندر گروہ بندی کے عنصر کو دوبارہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے شیعہ سنی کے معاملات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا نہ ہو، جبکہ ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جن پر اتفاق پیدا ہو سکتا ہے اور جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی نفرتوں کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ نے ہم پر دنیا کے کتوں کو مسلط کر دیا۔ یہ کتے ابھی ہمارے پیچھے رہیں گے، ہمیں یہ پھر گھیریں گے، اور گھیر کر انشاءاللہ ہم واپس اللہ ہی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ اللہ کا طریقہ، یہ اللہ کی سنت جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، ہر دور میں اللہ کی سنت یہی رہی کہ اللہ جب کسی قوم پر عذابات کو، آفات کو، مصائب کو، آزمائشوں کو مسلط کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بندوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ بندوں کو بگاڑنا چاہتا ہے، اللہ بندے کی شکلوں کو مسخ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میری طاقت کے آگے سر تسلیم خم کر لے۔ تو کیا ابھی ان وباؤں میں ہم نے اپنا سر تسلیم خم کیا؟ ان قوموں میں ہمارا بھی کہیں شمار ہے یا نہیں؟ ان میں ہمارا بھی کوئی ذکر مذکور ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ذی وقار، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مشرک سا قول ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس کو ذرا غور سے سمجھیں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک کوئی انسان اپنی ذات کے اندر محنت نہیں کرتا، فرمایا اس کا زمانہ، اس کا دور نہیں بدلتا۔ کیا مطلب چلا کہ جو شخص اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا، اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتا، اپنی ذات کے اندر انقلاب نہیں لاتا، تو فرمایا اس کے زمانے کا انقلاب اس کو نہیں کچھ کہتا۔ اور پھر دو باتیں اس کے ساتھ اور متصل سن لیجیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا، کسی نے پوچھا کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ عجیب کیا ہے؟ فرمایا عجیب گناہ کرنا، عجیب گناہ کرنا ہے، اور عجیب تر یہ ہے، عجیب تر یہ ہے کہ بندہ بغیر توبہ کیا دنیا سے رخصت ہو۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت آپ بتائیے کہ علم کی اصل تعریف کیا ہے اور علم کا اصل مقام کیا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر جواب دیا، فرمایا تم اگر بارش کو دیکھو، بارش جب سمندر پر برستی ہے تو آپ نے دیکھا سکیاں دیکھی ہوں گی، سچے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکیموں نے لکھا ہوتا ہے کستوری، سچے موتی، یہ نسخوں میں بھی ڈالے جا رہے ہیں، بڑی مہنگی چیز ہے واقعی، جن کو پرلز کہا جاتا ہے، سچے موتی۔ جب سیب سمندر کا ایک جانور ہوتا ہے، جب یہ بارش ہوتی ہے تو یہ سطح سمندر پر آ جاتا ہے، نیچے پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے بارش کے وقت اوپر آ جاتا ہے، منہ کھولتا ہے، جو بارش کا قطرہ اس کے اندر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک سچا موتی پیدا کرتا ہے۔ فرماتے جب نیک صفت بندے کے منہ میں، اس کے وجود میں علم جاتا ہے، فرمایا وہ اس کے بدن کا، اس کے سینے کا نور بن جاتا ہے، اور وہ نور بن کر نکلتا ہے۔ فرمایا جب اعلیٰ ظرف کے اندر صاحب نگاہ و دل کے اندر علم جاتا ہے تو وہ علم نور بن کر نکلتا ہے۔ اور فرمایا وہی جس طرح کے سپی کے منہ میں بارش کا قطرہ ایک سچا موتی پیدا کرتا ہے، اسی طرح نیک فطرت انسان کے اندر علم بھی نور بن جاتا ہے۔ اور فرمایا یہی علم
جب بارش کی صورت کسی بد فطرت کے اندر داخل ہوتا ہے، کسی دنیا کے کتے کے اندر داخل ہوتا ہے، جو دنیا کے چند سکوں کی خاطر، چند مفادات کی خاطر اپنے علم کو فروخت کرتا ہے، فرمایا پھر اس کی مثال ایسی کہ جیسے بارش سانپ کے منہ میں جاتی ہے، بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں جاتا ہے، وہ سچا موتی نہیں بنتا، وہ زہر بن جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کم ظرف کے اندر جب علم داخل ہوتا ہے تو اس کا علم زہر بن کر نکلتا ہے، وہ لوگوں کو توڑتا ہے، تفرقے ڈالتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایسی غلاظت پیدا کر دیتا ہے کہ مسلمان سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں، پتہ نہیں جو دائیں کھڑا ہے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور اتنی تنگ نظری کی حالت جب کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو پھر وہاں اتفاق خاک رہے گا، وہاں برکتیں خاک رہیں گی، وہاں امن و سکون خاک رہے گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذرا یہ بات غور سے سنیے سمجھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گونگے کے ساتھ، گونگا آپ نے دیکھا بول نہیں سکتا، اصل میں کوئی شخص گونگا نہیں ہوتا، پیدائشی کوئی گونگا نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص گونگا نہیں ہوتا، وہ بہرا ہوتا ہے، اصل میں اس کے کان سننے کے ہوتے ہیں کیونکہ اس نے سنا نہیں ہے، وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو گونگا ہوتا ہے، جو اس کو اشارے کر کے اپنی بات سمجھائے، اس کی سمجھ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو صدقے میں قبول کرے، اس کا بھی اللہ اجر دے گا کہ جس نے ایک معذور کے ساتھ مدد کی۔ پھر فرمایا جو کسی بہرے کے ساتھ، پیدائشی بہرا کسی بیماری سے ہو گیا، فرمایا اس کے ساتھ اونچا بول کر اس کو بات سمجھاتا ہے، اس کا سانس خشک ہو گیا بولتے بولتے، بابا جی او ادھر جاؤ ادھر، وہ نہیں سمجھ رہا، پھر اونچا بولتا، فرمایا اس کا بھی اللہ قیامت کے دن اجر عطا فرمائے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو کسی اندھے کو راستہ دکھاتا ہے، جو کسی اندھے کو پکڑ کر صحیح راستے پر چھوڑ آتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اس شخص کی بات سنتا ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی سنتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے کی بات عرش میں سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے میری مخلوق کی مدد کی، اس کی بات سنی، اللہ تیری عرش پر بات سنے گا، بتا تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو یہاں کی نماز، روزے، حج کی بات نہیں، جہاد کی بات نہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل دنیا سمجھائے جا رہے ہیں، صدقات سمجھائے جا رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے عمل جن سے اللہ راضی ہو جاتا، ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے، توجہ رکھیں، ان اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے نظریات پر گند نہ اچھالے، اس کے جذبات کا خیال رکھے اور ایسی روش، ایسا راستہ قائم کرے، ایسا ماحول قائم کرے اپنے اخلاق و محاسن کے ساتھ کہ جب یہ بندہ کسی مجلس میں بیٹھ جائے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے، اس کے ساتھ نظر آنی شروع ہو جائے۔ میں آپ کو بے شمار مرتبہ یہ مثال سمجھا چکا ہوں کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مجلس میں گئے تو اس مجلس میں بڑے بڑے لوگ آئے تھے، تو وہاں اسی بستی کا ایک شماس نامی شخص جو لوگوں کو گانے گاتا تھا، ڈھونگی تھا، شرارتیں کر کے وقت گزارتا تھا، کبھی گھر چلا گیا روٹی کھانے، کبھی لوگ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتفاق سے نشست خالی تھی۔ تو حضرت امام غزالی نے دیکھا کہ شماس بیٹھا ہے، آپ اسی کے ساتھ بیٹھے، آپ نے اپنی آڑ محسوس نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، میں امام کا وقت کا امام ہوں، بڑے بڑے اللہ کے کاملین میری صحبت میں آتے ہیں، بڑے بڑے حکمران آتے ہیں، ساتھ بیٹھ گئے۔ تو مجلس میں تیسرا شخص داخل ہوا جو شاعر بھی تھا، بڑا اہل و علم دانش تھا، اس نے آتے ایک شعر کہا، اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ آج اللہ کی روئے زمین پر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور مشاہدہ دیکھا کہ آج ایک بدکار اور ایک نیکوکار ایک ہی نشست پر بیٹھ گئے۔ اس نے عربی میں شعر پڑھا تو حضرت امام غزالی رونا شروع ہو گیا، آپ نے فرمایا تو نے بدکار کس کو کہا، تو نے بدکار کس کو کہا اور نیکوکار کسے کہا؟ اس سے پہلے کہ وہ بولتا وہ شماس بولا، آپ کی نشست کے ساتھ بیٹھنے والا بولا،
رو کے عرض کرتا ہے امام غزالی نیکوکار تو آپ ہی ہیں، نیکوکار تو آپ ہیں، میں ہی بدکار ہوں، میں ہی ذلیل ہوں، میرے ہی بارے میں اس نے یہ رائے قائم کی ہے، اور اللہ کا مجھ پر کرم ہے آج میں آپ کی صحبت کے اندر آ کے بیٹھ گیا، میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت رونا شروع ہو گئے، امام غزالی بڑا روئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ شماس کا انتقال ہو گیا، اس کی لوگوں نے قبر بنائی، تو حضرت امام غزالی بھی محلے دار سمجھ کر، پڑوسی سمجھ کر اس کی قبر پر گئے، کچھ دیر اس کی قبر پر مراقبہ فرمایا، دیکھا کہ شماس اعلیٰ ترین جنت کے مقام پر جا رہا، جنت کے اعلیٰ ترین نعمتوں میں ہے۔ آپ نے پوچھا شماس تو نمازی نہیں تھا، روزے دار نہیں تھا، تو تو لوگوں کو ہنساتا تھا، تو تو لوگوں کے گھروں میں بغیر دعوت کے گھس جاتا تھا، آج یہ مرتبہ کس طرح ملا؟ فرمایا حضرت اللہ نے آپ کے صدقے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا وہ ایک مجلس جس میں کسی نے کہا تھا کہ آج نیکوکار بدکار اکٹھے ہو گئے، تو میں نے کہا تھا بدکار تو میں ہی ہوں، فرمایا اللہ کو میری آج کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں پر اس ایک جملے کے صدقے قلم پھیر کے مجھ کو جنت میں داخل فرمایا۔ یہ ایک مومن کی شان و عظمت ہے کہ اللہ اس کے ایک جملے کو اگر قبول کر لے تو اللہ اس کی ساری گناہوں، اس کی خطاؤں کو معاف کرنے پر قادر مطلق ہے۔ لیکن دوسری طرف آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبائر میں سے بڑا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بندہ مومن کا دل توڑ دے، اس کے دل کو توڑ اس لیے دے کہ اس کی کوئی خاص وجہ نہ ہو، بس شغل میں، شرارت میں، گفتگو میں، باتوں باتوں میں اس کو ذلیل کر دے، اس کو رسوا کر دے، اس کا مذاق اڑا دے۔ فرمایا اللہ اس کو بھی کبائر گناہوں میں شامل فرماتا ہے۔ تو آج جس طرح ہم ایک مجلس میں جمع ہوئے، اس مجلس میں ایسے بھی لوگ آئے بیٹھے ہوں گے جن کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے مختلف ہوگا، ان کی سوچ ہماری سوچ سے مختلف ہوگی، لیکن چونکہ مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا، تو اللہ کی گھر، اللہ کی مسجد یہ رحمت کی جگہ ہے، اور فرمایا اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو محسنین کے قریب ہے۔ اللہ کا گھر رحمت کی جگہ، اس میں آنے والے اللہ کا کرم، اللہ نے انہیں بھی محسنوں میں شامل کیا، انہیں بھی یہ حسن عمل عطا فرمایا کہ وہ نماز کے لیے داخل ہو گئے۔ اب دائیں جو کھڑا ہے، بائیں جو کھڑا ہے، ہر بندہ دوسرے کے لیے دل میں پاکی رکھے، دل میں جگہ دے، دل میں محبت رکھے کہ یا اللہ جو اگر دائیں بائیں کم عمل ہے، کم علم ہے، اس کے عقائد درست نہیں، اللہ تو اس کے عقائد کو درست فرما دے، اس کے سینے کو روشن فرما دے، اس کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ یا اللہ میں اس کے لیے دعا کر رہا، یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے، اللہ ہو سکتا ہے یہ تجھے مجھ سے زیادہ عزیز ہو، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا۔ تو جب ایک بندہ مومن کا عمل ایسا ہوگا، انشاءاللہ اس کی دعا اللہ ضرور بے ضرور قبول کرے گا، رد نہیں فرمائے گا۔ تو آج جمعہ المبارک ہے، ہمارے ملک پاکستان بھی، پورے عالم اسلام میں، پوری روئے زمین پر جو آفات ہیں، جو بلیات ہیں، جو مسائل ہیں، آپ دیکھیں ٹڈی دل ایک کیڑا ہے، کبھی نہیں آیا اس صدی میں، آج آ گیا، یہ کرونا وائرس آ گیا، عجیب عجیب مرضیں آ گئی، بڑے عجیب و غریب مسائل بظاہر نظر آ رہے ہیں، لیکن جب جتنی بڑی بھی مصیبت، بڑی سے بڑی بھی ہو، جب بندہ مومن اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھولنا شروع کرتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اجتماعی توبہ کریں گے، دعا کریں گے، اللہ کے حضور جھکیں گے کہ اللہ ان موسموں کی شدت و حدت میں اللہ کو ہم پہ رحمت فرما دے، ان آفات و بلیات کو شفاؤں میں بدل دے، ان مسائل کو، تکالیف کو، ان غذائی قلتوں کو، ان ہریالیوں کو اللہ پھر سے آباد فرما دے، اور اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے محفوظ فرما جو بھی ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور اتنی مصیبتیں اور مسائل جن سے اللہ ہمیں خبر ہی نہیں دے رہا، اللہ ہم سے پہلے ٹال رہا، اللہ ان کو پھر سے ٹال دے، ہمارے قریب نہ آنے دے۔ تو اللہ ضرور بھی ضرور
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حضور جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔